ATM میں کارڈ پھنس جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جانیے ATM کارڈ کو استعمال کرنے کے مخصوص طریقے۔ تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ڈیلی اوصاف کو انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریے۔ ATM کارڈ ہماری ایک خاص اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایک عام ضرورت بن چکا ہے۔ اگر والدین خود نہیں جا سکتے تو وہ اپنے بچوں کو ATM کارڈ دے کر بھیج دیتے ہیں اور یوں آسانی سے رقم نکل آتی ہے۔ ناظرین، ATM کو استعمال کرتے وقت آپ کو خوب احتیاط بھی رکھنی چاہیے کیونکہ اکثر احتیاط نہ کرنا بڑے فراڈ میں پھنسا دیتا ہے۔ ATM کارڈ کے ذریعے رقم نکالنے یا جمع کرانے کے بعد اپنا کارڈ لینا نہ بھولیے۔ نمبر 2 کہ ATM کی رسیدوں کو مشین کے پاس نہ چھوڑیے، ان کو یا تو اچھی طرح پھاڑ دیں یا پھر اپنے پاس رکھیں۔ نمبر 3 یہ کہ اس طرح آپ اپنے کارڈ کو غیر قانونی استعمال سے بچا سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو اس طرح اپنے تمام لین دین کا حساب بھی پتہ لگتا رہتا ہے۔ اگر آپ کا کارڈ ATM میں پھنس جائے تو کسی سے مدد لینے سے بہتر ہے اس حوالے سے فوری طور پر بینک کو بذریعہ فون یا برانچ مطلع کیجیے۔ کس قدر آسانی ہے کہ آپ نے کارڈ مشین میں ڈالا اور اپنی مطلوبہ رقم حاصل کی اور چلتے بنے۔ نہ کیش سنبھالنے کا جھنجھٹ، نہ چوری ہونے کا خدشہ۔ اور تو اور ATM مشینوں نے یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی اور رقوم کی منتقلی کا کام بھی آسان بنا دیا ہے۔ ہم چونکہ ٹیکنالوجی مستعار لیتے ہیں، اس لیے پاکستان میں یہ سہولت تو بہت بعد میں آئی ہے، جبکہ خودکار کیش مشین مغربی دنیا میں 51 برس پہلے آ چکی تھی۔ 27 جون 1957 کو دنیا کی پہلی آٹومیٹڈ ٹیلر مشین یعنی ATM لندن کے علاقے اینفیلڈ میں بارکلیز بینک کی ایک شاخ میں لگائی گئی تھی۔ اس سے رقم نکالنے والے پہلے شخص TV فنکار ریک وارنی تھے۔ ان دنوں پلاسٹک کے کارڈ نہیں ہوتے تھے۔ ہم چونکہ ٹیکنالوجی مستعار لیتے ہیں، اس لیے پاکستان میں یہ سہولت تو بہت بعد میں آئی ہے، جبکہ خودکار کیش مشین مغربی دنیا میں 51 برس پہلے آ چکی تھی۔ 27 جون 1967 کو دنیا کی پہلی آٹومیٹڈ ٹیلر مشین یعنی ATM لندن کے علاقے اینفیلڈ میں بارکلیز بینک کی ایک شاخ میں لگائی گئی تھی۔ اس سے رقم نکالنے والے شخص TV فنکار ریک وارنی تھے۔ ان دنوں پلاسٹک کے کارڈ چونکہ نہیں تھے، اس لیے مشین سے پیسے نکالنے کے لیے چیک ہی استعمال ہوتے تھے جن پر ہلکا سا کاربن لگایا جاتا تھا۔ مشین چیک کا موازنہ کر کے رقم ادا کرتی تھی۔ ATM کو گولڈن جوبلی کے موقع پر بینک نے اس پہلی مشین کو سونے کی مشین میں تبدیل کر دیا تھا۔ ATM کا آئیڈیا، رقم نکالنے کی آسانی دینے والی خودکار کیش مشین ATM کا خیال سب سے پہلے جان شپرڈ ڈیبرن کو آیا۔ ایک دن ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر گاہکوں کو چاکلیٹ مشین کے ذریعے مل سکتی ہے تو ایسی مشین کیوں نہیں بنائی جا سکتی جو رقم دے سکے۔ انہوں نے اپنا آئیڈیا بارکلیز بینک کی انتظامیہ کو بتایا تو وہ فوراً اس مشین کی تیاری اور استعمال کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین، پن کوڈ کی ایجاد کے بارے میں شپرڈ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے ATM مشین کے بعد پن کوڈ کے بارے میں سوچا تو باورچی خانے میں کام کرتی اپنی بیگم سے بات کی۔ جب وہ فوج میں تھے تو ان کی پہچان ایک نمبر سے تھی جس میں 6 عدد تھے اور انہیں یہ سارے اعداد یاد تھے، لیکن ان کی بیگم کو ان میں سے صرف 4 ہی یاد رہتے تھے۔ عام افراد کے لیے 6 ہندسے یاد رکھنا کافی مشکل ہے اور یہی وجہ تھی کہ شپرڈ نے اپنی بیگم کی یادداشت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف 4 اعداد مقرر کیے اور پن کوڈ ایجاد ہوا۔ ناظرین، انٹرنیٹ بینکنگ اور پوائنٹ آف سیل آؤٹ لیٹ پر کارڈ سوائپ کرنے کی سہولت کی وجہ سے ATM مشینوں کے استعمال میں کمی آئی ہے، لیکن ابھی بھی عشروں تک لوگوں کے لیے کیش کی ضرورت برقرار ہے۔ آج کے دور میں بینک ATM کو ایک ایسی مشین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بینک کے تقریباً سارے کام کرنے کے اہل ہوں۔ ATM کے ڈیولپر NCR کا کہنا ہے کہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بینک کے اندر ملازم جو فرائض انجام دیتے ہیں اس میں سے لین دین سمیت 80% کام ایسے ہیں جو ATM مشین پر کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، ATM کے ذریعے فراڈز بھی آج کل بہت زیادہ مشہور ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے ATM فراڈ کے بارے میں سنا کہ مقامی اور غیر ملکی افراد ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے لوگوں کے کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کی اسمگلنگ کر کے ان کو لوٹ رہے ہیں۔ اس زمن میں احتیاط اور ATM کے محفوظ استعمال کے لیے ابلاغ کی بھی ضرورت محسوس کی گئی۔ ناظرین، اسی زمن میں چند احتیاطیں ہیں جن کو آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے۔
اپنے ATM کارڈ، کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کو محفوظ جگہ پر رکھ کر نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ ATM کارڈ کو موڑنے یا کھرچنے سے گریز کیجیے اور اپنے پن نمبر کو یاد کر لیجیے۔ اگر لکھنا ضروری ہو تو اسے لکھ کر آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ورنہ کارڈ پر لکھنا یہ آپ کی غلطی ہوگی۔ پن کے لیے ایسے نمبروں کا انتخاب نہ کیجیے جن کا آپ سے گہرا تعلق ہو، اس لیے ابتدائی حروف، تاریخ پیدائش اور ٹیلی فون نمبر استعمال نہ کیجیے۔ اپنے مالیاتی اداروں کے ہنگامی فون نمبر یاد رکھیے تاکہ کارڈ گم ہونے کی صورت میں فوری رابطہ کیا جا سکے۔ ناظرین، دوران سفر صرف پن کارڈ اپنے ساتھ رکھیے اور اس کا یاد کر لیجیے۔ کارڈ ایک گم ہونے کی صورت میں فوری طور پر کارڈ جاری کرنے والے متعلقہ بینک سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، ATM استعمال کرتے وقت اپنے گرد و پیش سے باخبر رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ ATM کو نقصان پہنچایا گیا ہے یا دیگر بیرونی فنڈنگز مشین میں جوڑی گئی ہیں یا پھر اس کی وائرنگ لوز ہے تو فوری طور پر بینک کو مطلع کرنا چاہیے اور اس ATM کو استعمال نہ کریں۔ اگر مشین کسی اندھیری جگہ یا سنسان علاقے میں ہے تو دوسرے ATM کا استعمال آپ کے لیے لازمی ہے۔ اپنے کارڈ کو ہاتھ میں رکھ کر اندر نہ جائیے، نہ کہ داخل ہونے کے بعد اپنے بٹوے یا پرس سے اسے نکال لیں۔ ناظرین، دھیان رکھیے کہ آپ کے بعد ATM استعمال کرنے کے لیے منتظر افراد میں سے کوئی آپ کے کوڈ کو نہ دیکھ سکے اور نہ ہی آپ کے ہونے والے لین دین کو۔ ناظرین، پن کوڈ کو ڈالتے وقت ایک ہاتھ اوپر رکھ لیں تاکہ آپ کے پن کوڈ کو کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے۔ ناظرین، جس جگہ ATM مشین رکھی ہوتی ہے وہاں پہ کیمراز لگے ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی آپ اپنا پن کوڈ ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا کریں تاکہ آپ کا پن کوڈ کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے۔ اس طرح آپ کسی بھی فراڈ سے بچ سکتے ہیں اور اگر آپ یہ غلطی کر دیتے ہیں تو آپ ایک گھنونے فراڈ میں پھنس سکتے ہیں۔ ناظرین، ATM میں رک کر کبھی بھی اپنی رقم کو مت گنیں۔ کارڈ، رقم اور رسید حاصل ہوتے ہی فوری طور پر ATM سے باہر آ جائیں۔ اگر آپ کوئی بھی مشتبہ یا مشکوک علامت دیکھیں تو فوری طور پر اپنی ٹرانزیکشن کو منسوخ کر کے ATM سے باہر چلے جائیں۔ ATM کے استعمال کے دوران گاڑی میں اپنی چابیاں اور دیگر قیمتی اشیاء کو نہ چھوڑیں اور نہ ہی کار کو سٹارٹ رکھیں۔ اگر آپ ڈرائیو تھرو ATM کا استعمال کر رہے ہیں تو گاڑی کے تمام دروازے لاک اور ایک کے علاوہ تمام کھڑکیوں کے شیشے چڑھا لیں۔ ATM کے ذریعے رقم نکالنے یا جمع کرانے کے بعد اپنا کارڈ لینا مت بھولیے۔ اس کے علاوہ ATM کی رسیدوں کو وہاں نہ چھوڑیے، ان کو یا تو اچھی طرح پھاڑ دیں یا اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ طریقہ کارڈ کے غیر قانونی استعمال سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے، ساتھ ہی آپ کے علم میں تمام لین دین کا ریکارڈ بھی رہتا ہے۔ اگر آپ کا کارڈ ATM میں پھنس جائے تو کسی کی جانب سے مدد کی پیشکش کو بالکل قبول مت کیجیے۔ جرائم پیشہ افراد آپ کے پن کوڈ کو کئی طریقوں سے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر جھانک کر یا دیگر سوالات کر کے جان سکتے ہیں، پھر آپ کے پھنسے ہوئے کارڈ کو نکال کر رقم نکال سکتے ہیں۔ اس حوالے سے فوری طور پر بینک کو بذریعہ فون یا برانچ کو مطلع کرنا آپ کا فرض ہے۔ ناظرین، یہ تو ہوئی ATM کی بات۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ شناختی کارڈ کے 13 نمبروں میں چھپے راز کے بارے میں؟ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی نادرا نے جاری ہونے والے قومی شناختی کارڈ پاکستانی شہری ہونے کی پہچان ہے اور اس پر درج 13 اعداد کے شناختی کارڈ نمبر کے ہر عدد کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہوتا ہے۔ پاکستانی شہریت کے ثبوت شناختی کارڈ پر درج یہ 13 نمبر ہر پاکستانی کے لیے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ یہ نمبر 3 ٹکڑوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جس کے پہلے 5 عدد مثلاً 1 to 101 میں سب سے پہلا نمبر یعنی 1 آپ کے صوبے کی نشاندہی کرتا ہے۔ جن لوگوں کے شناختی کارڈ کا نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے وہ خیبر پختونخوا کے رہائشی ہیں۔ اسی طرح اگر نمبر 2 ہے تو وہ شخص فاٹا، نمبر 3 ہے تو پنجاب، 4 ہے تو سندھ، 5 ہو تو بلوچستان، جبکہ 6 ہو تو اسلام آباد۔ اسی طرح اگر 7 نمبر ہے تو وہ گلگت بلتستان کو شو کرتا ہے۔ قومی شناختی کارڈ میں دوسرا نمبر آپ کے ڈویژن کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ہر ڈویژن کا ایک الگ شناخت نمبر دیا گیا ہے، جبکہ باقی 3 اعداد آپ کے ضلع، اس کی تحصیل اور یونین کونسل کو ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، شناختی کارڈ کے درمیان میں درج 7 ہندسوں کا نمبر یعنی دونوں ڈیش کے درمیان والا نمبر دراصل ایک کوڈ ہے جو خاندان نمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کوڈ کے ذریعے شجرہ یعنی فیملی ٹری تشکیل پاتا ہے۔ انہی نمبرز کے سب سے آخر میں ہائفن کے بعد درج نمبر جنس ظاہر کرتا ہے۔
جس میں مردوں کے لیے تعداد یعنی 9 5 7 3 یا 1 اور عورتوں کے لیے جفت تعداد یعنی 8 6 4 2 رکھے گئے ہیں۔ اور اسی طرح نادرا کے خودکار نظام کے تحت ہم سب کا قومی شناختی کارڈ نمبر وجود میں آتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کیجیے۔